کتنی ایک افسوسناک اور المناک اور دردناک خبر ہے کہ ایک بیٹے سگے بیٹے نے صبح کے وقت جب گھر میں کوئی نہیں تھا کلہاڑی سے اپنی والدہ کے پاؤں کاٹ دیے اور گردن جو ہے وہ کاٹ دی اور اس کے ٹکڑے کر دیے. تو اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا. جب 3-4 گھنٹے گزر گئے والدہ کی لاش خون آلود ٹکڑے ادھر پڑے رہے. السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں شاہد رضوان. آج پھر ہم سفر کر رہے ہیں مظفر گڑھ. ہماری کرائم میٹنگ تھی. کرائم میٹنگ کے بعد جو ہے ہم واپس اپنے تھانہ شہر سلطان کی طرف جا رہے ہیں. تو 4-5 دن پہلے آپ نے خبر سنی ہوگی، آج بات کرتے ہیں ہم اس پہ. تو 2-3 دن یقین جانیے اس خبر کی وجہ سے میں بہت اپسیٹ رہا اور بہت بار بار میرا خیال اس ماں کی طرف جا رہا تھا جس کے میں نے کٹے ہوئے پاؤں دیکھے. ابھی آپ کو واقعہ سناتے ہیں ڈی جی خان کا. میرے ساتھ جو ہیں محمد رفیق ہیں، یہ دیکھیں ہمارے کلاس 4 کے ڈی پی آفس کے ملازم ہیں. اس کے علاوہ میرا گن مین ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ لیاقت ڈرائیور ہے ہمارا، لیاقت بلوچ یہ ہے. تو آج ہم سفر کر رہے ہیں تو پھر وہ ٹاپک چھڑ گیا. ہم نے کہا چلو اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. ہاں جی دوستو، آج ہمارا جو بات کر رہے ہیں، جس ٹاپک پہ بات ہم کر رہے ہیں وہ ہے والدین کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسان. اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دے تو میں نماز جو ہے وہ چھوڑ کے اپنی ماں کی بات پہلے سنوں گا. اور یہ حکم ہم سب کے لیے ہے اور آنے حضور کی ساری امت کے لیے یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کی والدہ آپ کو پکارے تو آپ نماز چھوڑ کے پہلے اپنی والدہ کی بات سنیں. تو اس کے علاوہ مزید ارشاد ہے ایک جگہ پہ کہ اگر آپ کے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں، والد یا والدہ کوئی بھی، تو ان کو اف تک نہ کہیں. اس طرح کی بہت سے احادیث ہیں اور ہمارے اسلام میں والدین کی بہت عزت ہے، ہونی بھی چاہیے. اور اس کے علاوہ جنت جو ہے سارے ہمارے نیکیوں کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں جو نیک عمل کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو برے عمل کرے گا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو جنت والے جو ہیں ان کے لیے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی. اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا اور یہی ثابت کیا کہ اگر آپ والدین کے خدمتگار ہیں، آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں گے تو یہ سب سے بڑی جنت ہے. تو دوستو، جنت آپ کی والدہ کے قدموں تلے ہے. تو ڈی جی خان میں ہم نے ایک ایسا واقعہ سنا کہ جہاں ایک بدبخت بیٹے نے، منیر نامی لڑکے نے، الغازی ٹریکٹر فیکٹری کے پیچھے ایک چھوٹی سی بستی کے رہائشی منیر نے اپنی والدہ کو کلہاڑیوں کے وار سے ٹکڑے کر کے مار دیا. تو انتہائی افسوسناک اور دل دکھانے والی یہ خبر تھی کہ اس کے بارے میں ہم بیان نہیں کر سکتے لفظوں میں اس کا دکھ کہ والدہ کسی کی بھی ہو، والدین تو سانجھے ہوتے ہیں، والدہ مائیں بہنیں تو سانجھی ہوتی ہیں. اور ایک ماں کا یہ حال کرنا ایک بیٹے کی طرف سے یقیناً پورے معاشرے کے لیے المیہ ہے. ہاں جی دوستو، واقعہ کچھ یوں ہوا کہ منیر نامی لڑکا جو ہے، اس کی شادی ہوئی تھی ادھر ہی کہیں قریب ہی. تو 2-3 دفعہ اس کی بیگم جو ہے وہ اس کے برے سلوک سے نالاں ہو کے اس کے جو اس پہ تشدد کرتا تھا یا اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتا تھا، بد سلوکی کرتا تھا، اس وجہ سے اس کی بیگم جو ہے وہ ناراض ہو کے اپنے
میکے چلی گئی اور پہلے 2-3 دفعہ اس کی والدہ اور اس کو بہنیں جو ہے وہ منا کے اس سے معذرت کر کے اسے وعدہ وعید کر کے اس کو واپس لے آتی رہی. تو اس کے بعد پھر ابھی جو اس کے برے سلوک کی وجہ سے دوبارہ اس کی بیگم جو ہے وہ ناراض ہو کے اپنے میکے بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ یہ بار بار اپنی والدہ سے کہتا تھا کہ میری جو بیگم ہے اس کو منا کے لے آئے. تو والدہ کہتی تھی کہ میں آپ کے اس سلوک کی وجہ سے پہلے 2-3 دفعہ اس کو لے کے آئی ہوں، لیکن تم نے میری عزت نہیں رکھی، مجھے گندا کیا، اب میں نہیں جا سکتی. تو پھر یوں ہوا کہ صبح کی نماز پڑھ کے والدہ جو ہے وہ جائے نماز پہ بیٹھی تھی. تو کچھ خبریں تو تھیں کہ جائے نماز پہ ہی قتل کیا گیا، اور کچھ کی یہ تھی کہ قتل کر کے بعد میں ادھر ٹکڑے پھینکے گئے. تو دوستو یہ کتنی ایک افسوسناک اور المناک اور دردناک خبر ہے کہ ایک بیٹے، سگے بیٹے نے صبح کے وقت جب گھر میں کوئی نہیں تھا کلہاڑی سے اپنی والدہ کے پاؤں کاٹ دیے اور گردن جو ہے وہ کاٹ دی اور اس کے ٹکڑے کر دیے. تو اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا. جب 3-4 گھنٹے گزر گئے والدہ کی لاش خون آلود ٹکڑے ادھر پڑے رہے. تو اس کے بعد جو ہے اس کی بیٹی اپنی والدہ سے ملنے کے لیے جب گھر آئی، جب اس نے آگے دیکھا تو اس کی والدہ جو ہے اس کی یہ حالت ہوئی پڑی تھی. تو اس سارے ایک دل اداس پریشان کر دینے والے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ ایک سنگ دل بیٹے نے، سگے بیٹے نے، یہ نہیں کہ وہ کوئی سٹیپ بیٹا، ایک سگے بیٹے کی طرف سے اپنی والدہ کو اس طرح بے دردی سے قتل کرنا یقیناً ہم سب کے لیے افسوسناک واقعہ ہے. تو اس طرح کے جو واقعات معاشرے میں جنم لے رہے ہیں انتہائی افسوسناک ہیں. بعد میں نے اس کا انٹرویو سنا تو اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جی میں نے کیا کر دی ہے. تو بعد میں اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ کی والدہ زندہ ہے، ان کی قدر کریں، ان سے پیار کریں اور جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں. کیونکہ جب وقت گزر جاتا ہے، جب والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک یہاں سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے دنیا سے، تو پھر نہ وہ وقت آتا ہے واپس، پھر خالی پچھتاوا رہ جاتا ہے کہ کاش میں زندگی میں ان کی خدمت کر لیتا. ہمارے ساتھ ہیں محمد رفیق، ان سے بھی بات کرتے ہیں اس افسوسناک واقعہ کے متعلق اور والدین کی عزت شان کے بارے میں. ہاں جی رفیق صاحب، آپ نے یہ واقعہ سنا، کتنا افسوسناک واقعہ تھا کہ میرا تو یقین جانیے اس دن سے بہت میں افسردہ، جب بھی مجھے خیال آتا یا اس طرف خیال جاتا تو میں پریشان ہو جاتا ہوں اور میرا دل جو ہے وہ اداس ہو جاتا ہے. اس معاشرے میں کیسے سنگ دل ظالم لوگ موجود ہیں. یقیناً جو ہے انسان درندہ بن جاتا ہے اور درندگی اور سفاکیت کی انتہا کو چھو جاتا ہے کہ جس کو رشتوں کی پہچان بھی نہیں رہتی اور انسان کی عزت و احترام تو دور کی بات اپنی ماں بھی نظر نہیں آتی. تو رفیق صاحب آپ نے کیا محسوس کیا اس واقعے کو سن کے؟ مجھے بہت افسوس ہوا ہے. یہ بہت ہی خطرناک اور درندگی، ایسے بندوں کو تو بہت سزا دینی چاہیے، شریعام اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے چاہیے. جس نے اپنی یہ نہیں دیکھا کہ میری ماں نے مجھے کیسے پالا ہے، تو میری ماں نے بچپن سے مجھے کیسے دودھ پلایا ہے اور کیسے مجھے جوان کیا ہے، تو ان تکلیفوں کے باوجود تو اس بے غیرت بندے نے ایسے کیوں کیا کہ یہ مسلمان نہیں تھا، اس کی ماں نہیں تھی. بھائی نوجوان سے جتنی بھی ہیں، جتنی بھی پریشانی ہو، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی والدہ کا احترام کریں اور اس کی حفاظت کریں اور اپنی والدہ کے پیر چومیں، اور اسی والدہ کے پیروں میں جنت ہے. نوجوان حضرات جتنی بھی ہیں، گھر سے باہر سے اگر کسی قسم سے پریشانی ہے تو وہ ماں سے آ کے معافی مانگے، ماں سے دعا لے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ پاک مجھے
اور سب نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ہاں جی دوستو، آپ نے سنا کہ کس طرح جو ہے رفیق بھائی بتا رہے تھے جو والدین ہیں، حضور کی ایک اور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ پہ سب سے زیادہ حق آپ کی والدہ کا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ایک بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی ہے، میں نے ان کو 7 حج کرائے ہیں، میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں، میں ان کے پاؤں دباتا ہوں، میں ان کو نہلاتا ہوں، اس نے جتنا بھی بتایا، اینڈ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تم نے صرف ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، زندگی تو بہت لمبی ہے اور ایک رات کا حق بھی تم نے ادا نہیں کیا۔ تو دوستو، والدین کی اللہ تعالیٰ نے جو شان رکھی ہے اور والدین کی جو عزت و احترام رکھی ہے وہ اسلام میں تو ہے ہی، انسانیت میں بھی ہے۔ آپ نے جانور بھی دیکھے ہوں گے، وہ بھی اپنے بچوں کی کس طرح کیئر کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے والدین کا شرم و حیا کرتے ہیں۔ تو ہم انسان ہو کے اس طرح کی درندگی پہ اتر جائیں تو یقیناً لمحہ فکری ہے اور ہم سب کے لیے قابل افسوس ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس بارے میں ہم جتنا بھی بولیں کم ہے، ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں۔ ہمارا آج کا یہی میسج ہے دوستوں کے لیے، یہی پیغام ہے کہ اپنے والدین کی عزت کریں اور جب تک وہ زندہ ہیں ان کو کوئی شکایت کا موقع نہ دیں، ان سے حساب نہ کریں، اور جتنا وقت آپ اپنی والدہ کے یا والدین کے پاس گزارتے ہیں اس وقت کا کوئی حساب نہیں ہوگا آخرت کے دن بھی، اور آخرت کے دن ہی یقیناً میزان کا دن ہے اور اعمال کا دن ہے۔ جب بھی اعمال تولے جائیں گے، اگر آپ کی والدہ کے والدین کے ساتھ حسن سلوک اس میں ہے تو یقیناً آپ بخشے جائیں گے اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ دوستو، اپنا خیال رکھیں۔ جن دوستوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں۔ شکریہ۔